نہ کہہ کچھ منہ سے جب تک علم کامل ہو نہ حاصل تجھ کو، جب تک کچھ نہ کہہ منہ سے جب تک علم کامل ہو نہ حاصل تجھ کو، کہ نادا کی زبان ہی اس کی عیبوں کو بتاتی ہے۔ حمد و صلات کے بعد گرامی قدر، آج میں جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع حاصل کر رہا ہوں، وہ ایک ایسا موضوع ہے جو مجھ سمیت ہم سب کے لیے اہم اور ضروری ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی نعمتیں نازل کی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان نعمتوں کو گننے کے لیے اگر اپنی پوری زندگی لگا دے تو وہ شخص ان نعمتوں کو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتا۔ سامعین ذی وقار، انہی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ گرامی قدر، زبان ایک ایسی نعمت ہے جس کا اگر ہم صحیح استعمال کریں تو یہی زبان ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے، لیکن اگر ہم اس زبان کو غلط چیزوں میں استعمال کرنے کے لیے لگائیں، اگر ہم اس زبان کو گالی دینے کے لیے استعمال کریں، اگر ہم اس زبان کو غیبت، چغلی اور لوگوں کو تکالیف پہنچانے کے لیے استعمال کریں تو یہی زبان ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار آیتیں نازل فرمائی ہیں، انہی میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی تم جو کچھ بیان کرتے ہو، جو کچھ الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہو تو وہ تمام الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھے جا چکے ہیں۔ گرامی قدر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کو صرف اچھا کلام کہنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ غلطی سے یا سہون برا کلام کہے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں اگر معلوم ہو کہ بھئی اگر میرے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سکوت اختیار کریں۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی کامل مومن وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اس حدیث کا کیا مطلب؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان حقیقی یعنی کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے زبان کا لفظ حدیث شریف میں پہلے کیوں ذکر کیا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ید کا ذکر بھی فرماتے، یوں فرما سکتے تھے کہ المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، لیکن حضور نے فرمایا کہ من لسانہ و یدہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان جو ہے اس سے جو تکالیف لوگوں کو پہنچتی ہیں تو وہ تکالیف زندگی بھر نہیں مٹتی، لیکن جو ہاتھ سے دی گئی تکالیف ہوتی ہیں یعنی تلوار سے جو دی گئی تکالیف ہوتی ہیں تو وہ وقت کے ساتھ بھر جاتی ہیں۔ اسی پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یعنی تلوار کی زخم تو بھر جاتی ہیں لیکن جو زخم زبان سے دی گئی وہ کبھی نہیں بھرتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زبان ایک ایسی چیز ہے، اگر ہم اس کے ذریعے اگر کسی کو تکلیف پہنچائیں تو اگرچہ وہ بعد میں تمہارا مخلص دوست ہو لیکن کبھی نہ کبھی اس کو وہ بات ضرور یاد آئے گی جو تم نے اس سے کہی تھی۔ سامعین ذی وقار، ایک اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھا کلام کرے، اگر اچھا کلام نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔
سامعین ذیوکار، ان تمام احادیث اور آیات سے معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے اگر ہم اچھا کلام کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا کلام کریں، لیکن اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہم یہ بات کریں تو اس کے ذریعے اس بات کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ سکوت اختیار کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من صمت نجا، یعنی کسی کو معلوم ہو کہ میری کلام سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، اگر وہ خاموش رہتا ہے تو وہ نجات پا جاتا ہے۔ اسی زبان کے موضوع پر ایک واقعہ بھی ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حکیم لقمان علیہ السلام یہ بڑے حکیم اور دانا شخص ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور ان کے نام سے ہی قرآن مجید میں ایک پوری سورت نازل ہوئی ہے۔ شروع میں یہ تو ایک غلام تھے، تو ان کا جو آقا تھا ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ بڑے حکیم اور دانا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کا آقا ان سے ان کا امتحان لیتے تھے۔ ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام کے آقا نے آپ کو کہا کہ اے لقمان، مجھے ایک بکری ذبح کر کے دو اور اس بکری میں جو عمدہ چیز ہے، اس کا جو بالکل بہت اچھی چیز ہے، اس کو پکا کر میرے سامنے لے کے آؤ۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور دل اور زبان کو نکال کر پکا کر آقا کے سامنے پیش کر دیا۔ آقا نے کھا کر بہت پسند کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آقا نے پھر حضرت لقمان علیہ السلام کو اس سے کہا کہ اے لقمان، اب پھر ایک بکری ذبح کرو اور اس کی جو سب سے گھٹیا چیز ہے اس کو میرے سامنے پیش کرو۔ تو پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے بکری ذبح کی اور پھر دل اور زبان کو پیش کیا۔ تو آقا بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جب میں نے تجھ سے کہا کہ تم عمدہ چیز پیش کرو تو تم نے دل اور زبان پیش کیا، اور جب میں نے تم سے کہا کہ تم گھٹیا چیز پیش کرو پھر بھی تم نے دل اور زبان پیش کیا۔ تو اس سے حضرت لقمان علیہ السلام مسکرائے اور پھر عرض کی کہ اے میرے آقا، یہ جو دل اور زبان ہے یہ انسان کی عمدہ ترین چیز بھی ہے، اور یہی دل اور زبان انسان کی گھٹیا ترین چیز بھی ہیں۔ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح اگر انسان کا دل صاف اور پاک ہو تو اس دل کی وجہ سے انسان اچھا کلام کرتا ہے، اور جب اچھا کلام کرتا ہے تو اسی زبان کی وجہ سے وہ آخرت میں گمراہی اور فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی دل انسان کا خراب ہو تو اس دل کی وجہ سے وہ گالیاں دے گا، کسی کی غیبت کرے گا، چغلیاں کرے گا، تو اس وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو انسان کی یہی دو چیزیں دل اور زبان بعض اوقات اچھی نفیس ترین ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات اہم گھٹیا ترین ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل اور پھر اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اگر ہمیں اچھا کلام، اگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اس کلام سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کلام پیش کریں، اور اگر ہم جانتے ہیں کہ اس کلام سے میری اس کلام کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم سکوت اختیار کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ من صمت نجا، جو خاموش ہوا اس نے بھی نجات پائی۔ اس سے ان تمام آیات اور احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر ہمیں اچھا کلام کرنا ہے اچھا کلام کریں ورنہ خاموش رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پاک دل اور اچھی زبان کی توفیق نصیب فرمائے اور اچھا کلام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔